کبھی تو پھوٹ کے خود پر بھی رویا دل تنہا، تو زخم زخم ہے تجھ کو خبر نہیں ہے کیا۔ حیدر نے بانو اور نور کو زندہ جلا دیا تھا، مگر پھر وہ دونوں بدروح بن کر لوٹ آئی اور اپنا انتقام لے لیا۔ سردیوں کی طویل سرد رات تھی، ہر شے پر ایک جامد خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر سو ایک ہو کا عالم تھا، ساری دنیا میٹھی اور گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں حیدر خان کی انجانے خوف سے آنکھ کھل گئی، اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا اور اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، اور پھر یکا یک اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اپنے بستر میں کسی غیر مری مخلوق کی موجودگی کے احساس نے اس کے حواس کھو دیے تھے۔ حیدر خان کے حلق سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ دوسرے کمرے میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی اس کی بیوی دوڑی دوڑی آئی، اس کے پیچھے ہی بچے بھی سہمے سہمے چلے آئے تھے۔ کیا ہوا؟ بیوی تیزی سے اپنے شوہر کی طرف لپکی تھی۔ حیدر خان نے اپنے بچوں کی جانب دیکھا اور سنبھل گیا۔ بچوں کے خوف سے زرد پڑتے رنگ اس کو تڑپا گئے تھے۔ کچھ نہیں، ڈرونا خواب دیکھا تھا، نیند میں چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے حواس پر قابو پا چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے اندر کا خوف ظاہر کر دیا تو میرے بیوی بچے، جو پہلے ہی گھر میں غیر انسانی حرکتوں سے ڈرے اور پریشان ہیں، مزید خوفزدہ ہو جائیں گے۔ آؤ بچوں، میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے اپنے بچوں، جو کہ دونوں لڑکے تھے، اپنے قریب بلایا اور اپنے ساتھ بستر میں لٹا لیا۔ جاؤ نگینا، تم بھی لیٹ جاؤ۔ اس کی بیوی پریشان نظروں سے اسے تکتی ہوئی ساتھ والی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی اور بیٹے نیند کی وادی میں اتر چکے تھے، جبکہ حیدر خان کی نیند اڑ چکی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار ماضی کی فلم روائنڈ ہو کر آ جاتی تھی۔ ضمیر کی چبھن تیز سے تیز تر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کے رنگ لہو رنگ ہو گئے تھے۔ اسے اپنا انجام نظر آنے لگا تھا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ صبح نور کی کرنیں پوری طرح بیدار ہو کر در و دیوار کو روشن کر رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد سورج نے اپنی صورت دکھائی تھی۔ حیدر خان جاگ چکا تھا، لیکن اس کا دل بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی بیوی نگینا اسے کئی مرتبہ پکار چکی تھی کہ ناشتہ کر لیں، بچے اسکول جا چکے تھے۔ اٹھ جاؤ حیدر، کب تک یوں ہی پڑے رہو گے؟ وہ جو رات پیش آنے والے واقعے میں کھویا ہوا تھا چونک پڑا۔ نگینا ایک بار پھر اس کے سرہانے آن کھڑی ہوئی تھی۔ آتا ہوں، چلو تم۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ غسل خانے کی جانب تھا۔ ابھی اس نے غسل خانے میں پاؤں ہی رکھا تھا کہ نگینا کی چیخوں نے حیدر خان کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ الٹے قدموں دوڑا اور بورچی خانے میں آ گیا، جہاں نگینا اپنے آنچل سے لپٹی آگ کے شعلوں کو ہاتھوں سے بجھا رہی تھی، جو بڑی تیزی سے بڑک رہی تھی۔ حیدر خان نے جلدی سے اس کا آنچل گردن اور کمر سے الگ کر کے فرش پر پھینک دیا۔ نگینا خوف سے کانپتی ہوئی حیدر سے لپٹ گئی۔ حیدر نے فرش پر پڑے آنچل کو دیکھا، جس کی آگ حیرت انگیز طور پر خود بخود بجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے نگینا کو خود سے مزید قریب کر لیا اور اسے باہر صحن میں بچھی چارپائی پر لا کے بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھا، جو آگ بجھانے کی کوشش میں خاصے جل چکے تھے اور چھالے ابھر آئے تھے۔ نگینا بہت ڈری اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حیدر نے اس کے ہاتھوں پر دعا لگائی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آگ کیسے لگی تھی؟ کدھر دھیان تھا تمہارا؟ مجھے نہیں پتا حیدر، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں تو چائے کی دیچکی چولہے پر رکھ کر دودھ نکالنے کے لیے مڑی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز؟ کیسی آواز؟ حیدر چونکا تھا۔ ہاں آواز، شاید کوئی پکار رہا تھا۔ آگ لگے گی، ہاں آگ لگے گی، بس اتنی سی آواز میرے کانوں میں پڑی اور اس کے بعد میرے دوپٹے نے آگ پکڑ لی۔ حیدر کو تفصیل بتاتے ہوئے نگینا کا رنگ ایک بار پھر زرد پڑ چکا تھا۔ حیدر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے خدا؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کی نظروں کے سامنے شعلوں میں گرا ایک مکان کا منظر اس کی بند آنکھوں میں در آیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ اوہو میرا ماضی اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ حیدر نے جب ہوش سنبھالا تھا تو اس نے خود کو اپنی بیوہ خالہ کے گھر پایا تھا۔ وہ چند ماہ کا ہی تھا کہ اس کے والدین ایک ناگہانی موذی مرض کا شکار ہو کر چل بسے۔ ددحال والوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کو پروان چڑھاتا۔ اس کی ماں کی ایک ہی بہن تھی جو عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی واحد اولاد ایک لڑکی تھی۔ جب اس کی خالہ نے اپنے بھانجے کو بے یار و مددگار پایا
تو وہ اسے ساتھ لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ یوں حیدر اپنی خالہ کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس کی خالہ کی لڑکی بانو اس سے 5 سال بڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں حیدر کی صورت میں کھلونا آ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں جوان ہوتے گئے۔ حیدر کب بانو کے دل میں اترا اسے کوئی خبر نہ ہوئی۔ بانو عام سے نکوش والی سنہری رنگت کی مالک لڑکی تھی، جبکہ حیدر بہت خوبصورت تھا، سفید رنگت اور تیکھے تیکھے نکوش۔ اس کی خالہ بہت امیر نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کا ہاتھ خاصا کھلا تھا۔ ایک خوبصورت سا گھر تھا جو مرتے وقت ان کا محروم شوہر ان کے نام کر گیا تھا، لیکن ساتھ ہی لاکھوں کا قرض بھی تھا جو بیوی نے ہی ادا کرنا تھا۔ خالہ خاصی جیدر خاتون تھی۔ دکانوں سے حاصل ہونے والا کرایہ اس مہنگائی کے دور میں ناکافی تھا، سو انہوں نے کپڑے سینا شروع کر دیے، ساتھ ہی بانوں کو بھی سلائی میں طاق کر دیا۔ مگر اس کے شوہر پر لاکھوں کا جو قرض تھا وہ کسی صورت اترتا نہ دکھائی دیا، تو مجبوراً دونوں دکانیں بیچ کر قرض اتارنا پڑا۔ باقی کی رقم 3 لاکھ انہوں نے بانوں کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر رکھ دی تھی۔ حیدر اس وقت 8ویں کا طالب علم تھا۔ بانوں کو پڑھائی سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ اس نے 7ویں کے بعد ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ خالہ بیٹی کی طرف سے خاصی فکر مند رہنے لگی، کیونکہ بانوں پر ٹوٹ کر جوانی آئی تھی۔ وہ اس کے رشتے کے لیے کوششیں کرنے لگی۔ حیدر 10 جماعتیں پاس کر کے ایک قریبی میڈیکل سٹور پر سیلز مین لگ چکا تھا۔ اس وقت حیدر کی عمر بامشکل 15-16 سال تھی، لیکن اچھی صحت اور قد کاٹ کی وجہ سے وہ 20-22 کا نظر آتا تھا۔ یہاں اس کی دوستی ایسے لڑکوں سے ہو گئی جو صرف عیاشیاں کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں۔ حیدر کے رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگے۔ اس نے خود پر توجہ دینی شروع کر دی۔ کثرتی بدن اس کی کمزوری تھا۔ اس نے جم جانا شروع کر دیا۔ چند ہی ماہ میں اس کا بدن ایک باڈی بلڈر کے بدن کی طرح نظر آنے لگا۔ نائٹ جینز اور ہاف بازوؤں والی شرٹ پہن کر جب وہ گھر سے نکلتا تو بہت سی لڑکیاں آہیں بھرنے لگتی۔ ایسے میں 22 سالہ بانو اپنے خالہ زاد کے سپنے آنکھوں میں سجانے لگی۔ بہانے بہانے سے اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ اس کی لو دیتی ہوئی سیاہ آنکھیں حیدر کو پریشان کر دیتی۔ وہ جیسا بھی تھا، مگر اس نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں غلط انداز میں نہ سوچا تھا۔ حالانکہ اس کے دوست لڑکیوں کے قصے مزے لے لے کر ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ وہ تو لڑکیوں کو دیکھ کر نظریں چکانے والا تھا، مگر ایک رات اس سے وہ کچھ ہو گیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس رات وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے خاصی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ خالہ سو چکی تھی۔ اس نے سمجھا کہ بانو بھی سو گئی ہوگی۔ وہ نہایت خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا کہ کون ہے، بانو دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ تم اس وقت سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ جواب میں بانو نے ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ بانو نے ہچکیوں پر قابو پایا اور حیدر سے مخاطب ہوئی۔ حیدر، پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو اور کیا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہیں بے پناہ پیار کرنے لگی ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی اور کی ہونا میرے لیے سوہان روح ہے۔ میں کب تمہاری محبت میں گرفتار ہوئی مجھے خود خبر نہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، حیدر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بانو کے کھلے اقرار پر وہ حق دک سا رہ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ ہوا تھا کہ بانو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ حیدر، اگر تم نے مجھے اور میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ حیدر نے بکھلا کر چاقو اس سے پکڑنا چاہا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں حیدر، ایسے نہیں، پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ چاقو ابھی تک بانو کی کلائی پر تھا۔ حیدر بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا، ہاں کرتا ہوں۔ بانو کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ دوڑ کر حیدر کے سینے سے لگ گئی۔ حیدر کے جسم میں چیونٹیاں سے رینگ گئی۔ بانو کا نازک بدن اس کے جسم کو دہکا رہا تھا۔ وہ حیدر کے اندر سمٹی جا رہی تھی۔ حیدر نے اس کے گرد باہوں کا حلقہ کس لیا اور اسے بستر پر لے آیا۔ بانو خود سپردگی کے عالم میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ دونوں جوان تھے، تنہائی تھی۔ ایک ریلا آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ باقی رہ جانے والے کچھ اقرار تھے اور ہمیشہ کے لیے ایک دوجے کا بن کے رہنے کا قول۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد بانو نے شادی پر زور دیا تو حیدر نے خالہ سے بات کرنے کا کہہ دیا، اور اس رات کا کھانا کھانے کے بعد حیدر نے خالہ کے سامنے یہ مدعا رکھ بھی دیا۔
خالہ خوشی سے جھوم اٹھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ یوں بانو اور حیدر کا رشتہ طے پا گیا۔ بانو بے حد محنت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی، حیدر بھی جیسے اس پر جان ہی دیتا تھا۔ مگر پھر ہوا یوں کہ ایک رات اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی، اور ان کے جاتے ہی گھر کے حالات یکدم بگڑنے لگے۔ حیدر جو ہر دم بانو کی محبت کے گن گاتا تھا بدلنے لگا۔ اس کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ بانو سے لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ روز کا معمول بن گیا۔ آہستہ آہستہ بات مار پیٹ تک آ پہنچی۔ مار پیٹ کے دوران 2 دفعہ حمل ضائع ہوا۔ بانو کی صحت خراب رہنے لگی، وہ چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی، اور پھر یہ بھی ہوا کہ حیدر کو نشے کی لت لگ گئی۔ اب وہ ہر وقت نشے میں دھت پڑا رہتا اور نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کا ساز و سامان تک بیچ آتا۔ بانو اسے کبھی روکتی یا کچھ کہتی تو اسے خوب مارتا۔ ایک روز حیدر کو کوئی پرانا شرابی کبابی عیاش دوست مل گیا اور اسے عیاشی کی نئی راہ دکھائی۔ کیوں نشے میں خود کو ضائع کر رہے ہو؟ 4 دن زندگی ہے، عیش کرو عیش۔ کہاں سے عیش کروں، کچھ پلے نہیں، حیدر نے بیزاری سے کہا تو اس کا دوست ہنس پڑا۔ پھر جو کچھ اس نے حیدر کے کان میں کہا اسے سن کر حیدر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس روز حیدر گھر لوٹا تو بانو کو اس میں خاصی تبدیلی محسوس ہوئی۔ حیدر پہلے کی طرح ہو گیا تھا، نشہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حیدر نے اس پر اپنی محبت کا ایسا جال پھینکا کہ وہ اس سے نکل نہ سکی۔ جو کچھ کہتا آنکھیں بند کر کے اعتبار کر بیٹھتی۔ وہ ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ بیٹی کی پیدائش پر حیدر نے خود کو بہت خوش ظاہر کیا تھا۔ اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی، بانو کے لیے بھی بہت سی چیزیں خرید کر لایا تھا۔ بیٹی پیدا ہونے کے ٹھیک 1 سال بعد حیدر بانو کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اب بانو خاصی کمزور ہو گئی تھی، اس کے سر میں سفید بال بھی آ چکے تھے۔ وہ بوڑھی دکھنے لگی تھی لیکن بوڑھی نہیں ہوئی تھی۔ 25 سالہ حیدر کی محبت کی جوت جو ہر دم اس کی آنکھوں میں جلتی تھی، جبکہ حیدر کی نظریں تو صرف اس کی رقم پر تھی جو بانو کے اکاؤنٹ میں تھی۔ بانو، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے ایک دوست نے اپنے بزنس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، 50-50 شیئرز۔ یار میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں بزنس کی دنیا میں اپنا نام چمکا سکتا ہوں۔ سوچو بانو، ہماری بڑی سی کوٹھی ہوگی، کار، نوکر چاکر، ہماری بیٹی مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھے گی۔ وہ بانو کو سبز باغ دکھانے لگا۔ بانو نے حیدر پر بھروسہ کیا اور بینک سے اپنی جمع پونجی میں سے 2 لاکھ کی صورت میں اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب تک رقم چلی حیدر نے خوب عیاشی کی۔ بانو کو دکھانے کے لیے گھر سے غائب رہتا کہ وہ بزنس میں مصروف ہے۔ جب رقم ختم ہوئی تو ایک بار پھر روتا ہوا بانو کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بزنس میں گھاٹے کا رونا رویا تو اس بار بانو اسے رقم دیتے ہچکچائی، کیونکہ بس 1 لاکھ رقم تھی جو اس کے پاس رہ گئی تھی۔ حیدر بھی چلاک تھا، کسی نہ کسی صورت بانو سے یہ رقم نکلوا ہی لی اور خوب سوچ سمجھ کر اس لاکھ کے ساتھ مزید اپنے دوست سے ادھار لے کر ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ مگر جلدی ہی اس کی آمدنی والی رقم بھی عیاشی میں اڑ گئی۔ سپر اسٹور میں مال ڈالنا تھا، مگر دوستوں نے ادھار دینے سے انکار کر دیا، بلکہ پہلے سے دیے گئے ادھار کا مطالبہ بھی شروع کر دیا۔ حیدر کی پریشانی بڑھتی گئی، اسٹور کو تالا لگ گیا، گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی۔ اسی دوران میں بچی بیمار ہو گئی، دوائی تک کے پیسے نہ تھے۔ بانو نے کپڑے سی کر گھر کی دال ہانڈی چلا رکھی تھی۔ اس صابر عورت کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہ نکلی تھی۔ وہ حیدر سے محبت کرتی تھی۔ حیدر کی حالت بہت بری تھی۔ تبھی حیدر کے شیطانی دماغ میں کوندا سا لپکا تھا۔ اس نے بانو سے کہا، ہم یہ گھر بیچ دیتے ہیں، قرض اتار کر باقی جو رقم بچے گی اس سے چھوٹا موٹا گھر خرید لیں گے یا پھر کرائے پر کوئی فلیٹ لے لیں گے۔ بانو نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھی۔ اس سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی اور سب سے بڑھ کر یہ اس کے ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی سے بنا تھا۔ بانو جان گئی تھی حیدر ایک خود غرض، لالچی اور آسان فراموش انسان ہے۔ اس نے آج تک بانو کو کوئی سکھ نہ دیا تھا۔ اس کی بیٹی نور 2 سال کی ہونے والی تھی۔ بانو سمجھ چکی تھی یہ شخص کبھی بھی ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو احساس ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے گھر بیچ دیا تو ہم تو فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔
بانو نے زندگی میں پہلی دفعہ حیدر کو انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کھری کھری سنا کر گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ حیدر حیرت سے بانو کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے اس گھر سے نکل گیا۔ بانو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آئندہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور اپنی بیٹی کی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ اسے آئندہ آنے والی صبح کا انتظار تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی میں صبح کا اجالا نہیں آنے دے گی۔ حیدر گھر سے نکل کر ایک دوست کی طرف آ گیا۔ وہ شولوں پر لیٹ رہا تھا۔ اس عورت کی یہ مجال کہ وہ مجھے حیدر خان کو انکار کرے، وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر پڑا کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھا، اس کا دماغ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ وہ دوست کے گھر سے چپکے سے نکلا اور بانو کے گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ پٹرول کین تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ حیدر بانو کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا۔ بانو نے دروازہ کھولا تو وہ اس کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ ذرا دیر میں بانو کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کی معصوم بچی نور بانو کے پہلو میں سو رہی تھی۔ بانو نے حیدر کو بہت واسطے دیے، اپنا اور اس کا رشتہ یاد دلایا، اپنی ماں کے احسانات یاد دلائے، مگر حیدر کی آنکھوں پر حوث کی پٹی اور سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے چارپائی کی طرف پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ بانو بے حس و حرکت پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیدر کو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے ہوئے محسوس کرتی رہی۔ تبھی وہ چیخی تھی۔ حیدر کے کانوں میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، یاد رکھنا حیدر، میں تمہیں کبھی چین نہیں لینے دوں گی، میں آؤں گی تم سے انتقام لینے، جلا دوں گی تمہیں، جلا دوں گی۔ بانو کی یہ باتیں سن کر حیدر ہنس پڑا تھا۔ مرنے کے بعد کون واپس آیا ہے؟ کہتا ہوا وہ واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ جس خاموشی سے گیا تھا اسی خاموشی سے واپس آ گیا تھا، اور پھر اگلے روز ان کی جلی ہوئی لاشوں پر بیٹھا وہ ماتم کر رہا تھا۔ محلے اور آس پاس کے افراد خاموش اور افسردہ کھڑے تھے۔ ہر کوئی اس کو دلاسا دے رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں خود کو مبارکباد دے رہا تھا اس ناپسندیدہ وجود سے چھٹکارا ملنے پر جو زبردستی اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ 40 روز کے بعد حیدر خان نے وہ مکان بیچ دیا۔ قرض اتار کر اس نے باقی رقم سے چھوٹا سا مکان لے لیا اور کریانہ سٹور میں مال ڈال لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ترقی کی اور چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی۔ پھر اس کے ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو اس نے نگینا سے شادی کر لی، جس سے اس کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جن کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ بانو اور اس کی بیٹی کے قتل کے بعد اس کی زندگی میں کافی ہلچل رہی، لیکن 4 سال بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ لیکن اب ان واقعات نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اور بھوک اڑ چکی تھی۔ اچانک، بالکل اچانک، حیدر کا کاروبار دن بہ دن گھاٹے میں جانے لگا، یہاں تک کہ اس کے جنرل سٹور پر تالا لگنے کی نوبت آ گئی تو اس نے کار بیچ ڈالی۔ لیکن پھر وہی حالات ہو گئے تھے۔ بیوی تنگی کا رونا روتی تو بچوں کے تعلیمی اخراجات پہاڑ جیسے دکھتے۔ بیوی کا زیور تک بیچ دیا، مگر پھر بھی وجہ سمجھ نہ آتی، پیسہ کہاں گیا؟ یہاں تک کہ گھر کی قیمتی چیزیں بھی ایک ایک کر کے بک گئی۔ اب جو حیدر خان زندگی کا حساب لگانے بیٹھا تو سوائے خسارے کے کچھ نہ تھا۔ ماضی شدت سے یاد آتا تو راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اب تو کچھ دنوں سے حیدر خان کو اپنے گھر میں بانو اور نور چلتے پھرتے نظر آتے۔ اس کو اپنے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے شعلے لپکتے نظر آتے۔ گھر کی کھڑکیاں دروازے خود بخود بجنے لگتے، برتن گر کر ٹوٹتے تو کبھی کہیں خود بخود آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس روز بھی حیدر کو خواب میں بانو دھمکی دیتی ہوئی نظر آئی تھی، کب تک بچو گے حیدر؟ آگ لگے گی آگ۔ وہ اونچے کہکے لگاتی اپنی بچی کو چھاتی سے لگائے آگ آگ پکار رہی تھی۔ حیدر خان نے بچی کو دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا جھلسا ہوا وجود باہر کو نکلے ڈیلے، اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے رضائی ہٹائی اور بیوی کو آواز دی، نگینا نگینا۔ آدھی رات کے گپ اندھیرے کمرے میں حیدر کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ نگینا کے جواب نہ آنے پر وہ ہمت کر کے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ بتی کے جلتے نظر آنے والے منظر نے اس کے بدن سے خون نچوڑ لیا تھا۔ سامنے بانو اپنی بچی کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ حیدر کی بیوی بچے بے حس و حرکت رسی سے بندھے ہوئے تھے۔
بانو خدا کے لیے میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، وہ گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، مجھے مار دو لیکن انہیں چھوڑ دو، یہ بے قصور ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کی بات سن کر بانو نے وحشت انگیز کہکے بلند کیے تھے، چھوڑ دو ان کو، بے قصور ہیں۔ واہ حیدر واہ، پہلے یہ بتاؤ میرا اور میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا، کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی، آج تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ حیدر کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حیدر نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ جوں جوں آگ بلند ہو رہی تھی، بانو کے وحشت انگیز کہکوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ حیدر اور اس کی بیوی بچوں پر جیسے سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اگلے روز ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ ایک گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ جلنے والوں میں ایک مرد، عورت اور 2 بچے شامل تھے۔ ہر کوئی اس خبر پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔